السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں بر صغیر پاک و ہند کی بہت مشہور رائٹر قرۃ العین کے لیے پوسٹ لائی ہوں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو قرۃ العین کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت نامور ادیب نے راجندر سنگھ بیدی کے ناول ایک چادر میلی سی پر تبصرہ لکھتے ہوئے کہا تھا کہ راجندر کچھ نہ لکھتے تب بھی یہی ایک ناول ان کو آسمان ادب کا درخشاں ستارہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ اور جب میں نے ان کو پڑھا، قرۃ العین کو، خاص طور سے یہ کاغذ سب تن کھائیو سو چن چن کھائیو ماس، تو میں نے اسے بار بار پڑھا، اور میرا کہنا یہ ہے کہ میں بڑی کیا چھوٹی کیا، میں ادیب مجھے شمار ہی نہیں کیجیے، میں تو بس گھریلو طور سے تھوڑا سا الف ب پڑھی ہوئی خاتون ہوں، لیکن میرے دل پہ اتنا اثر ہوا اس افسانے کا کہ میں کہتی ہوں کہ قرۃ العین کچھ نہ لکھتی تب بھی ان کا نام اسی ایک افسانے سے کہکشاں کی طرح آسمان ادب پر جگمگاتا۔ ان کے افسانوں میں درد ہے، فلسفیانہ شعور ہے، اور وہ قصے کو قصہ بنانے کے تمام لوازمات اپنے افسانوں میں استعمال کرتی ہیں، جس سے ان کا افسانہ کامیاب ہوتا ہے، بہترین کامیابی ملتی ہے اسے۔ قرۃ العین ایک تعلیم یافتہ گھر کی بیٹی تھی۔ ان کے والد پہلے بر صغیر کے پہلے ناول نگاروں میں شامل ہیں سید سجاد حیدر یلدرم۔ چونکہ ان کو ماحول ہی ویسا ملا تھا ادبی، تو انہوں نے بھی اپنے تحریروں میں اپنے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا اس کے اندر افسانوں میں تاریخ، فلسفہ، عصری آگہی رکھا۔ ان کے یہاں اسلوب اور تکنیک کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات، فنی طریقہ کار کی انفرادیت اور تکنیک کے تنوع نے ان کے فن کو ممتاز اور منفرد بنا دیا ہے۔ لیکن ان کی زندگی میں یہ تقسیم کا سانحہ بھی پیش آیا، اور اس تقسیم نے پوری انسانیت کو پسپائی کی جانب ڈھکیل دیا، اور یہاں پر آ کے پاکستان میں جو انہوں نے حالات دیکھے، تو پھر انہوں نے آگ کا دریا جیسا ناول لکھا۔ لیکن وہ چونکہ یہاں پہ گورنمنٹ ملازمت مل گئی تھی ان کو، تو گورنمنٹ کوئی ملازم تحریریں لکھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ حکومت کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن انہوں نے اجازت تو لی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1959 میں جب ان کا ناول آگ کا دریا منظر عام پر آیا، تو پاکستان کے اقتدار کے حلقوں میں ہنگامہ ہو گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس پہ پابندی لگائی گئی، لیکن پھر پابندی واپس لی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ افسانے کے کچھ حصے وہ حذف کر دے کتاب کے۔ انہوں نے یہ پابندی قبول نہیں کی اور بھارت واپس چلی گئیں، جہاں جا کے وہ بطور صحافی کام کرتی رہیں، کیونکہ وہ تھیں ہی صحافی، اور ساتھ میں ان کی تحریریں بھی منظر عام پر آتی رہیں۔ ان کی کتابیں انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ ان کے تمام ناولوں میں، کہانیوں میں
تقسیم کا درد صاف نظر آتا ہے۔ لیکن 2 ناول ان کے بہت مشہور ہوئے، ایک آگ کا دریا اور آخر شب کے ہم سفر۔ ان 2 تحریروں کو ان کی زندگی کا اردو ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ قرۃ العین نے اپنے افسانوں میں انہی موضوعات کو لیا جن سے وہ بخوبی واقف تھیں۔ وہ ایک غیر جانبدار ادیبہ ہیں۔ وہ نہ تو کسی فرقے و مذہب کے لیے لکھتی رہیں، نہ کسی خاص ملک کے لیے، نہ کسی رجحان کے لیے۔ وہ ایک روشن خیال ادیبہ تھیں اور روشن خیال ہی رہیں۔ وہ انسانیت اور مشترکہ تہذیب پہ یقین رکھتی تھیں۔ ان کے یہاں جس پس منظر سے وہ کردار لیا گیا ہوتا تھا، اس پس منظر کا تہذیبی منظرنامہ قاری کے سامنے نمایاں ہوتا جاتا تھا اور قاری اسی ماحول میں ڈوب جاتا تھا۔ انہوں نے اردو فکشن کو ایک نیا اور بہت ہی یونیک اسلوب دیا۔ ان کی تحریر دلکش ہوتی جاتی ہے، قاری اس میں ڈوبتا جاتا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے پتجھڑ کی آواز پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آزادی سے کچھ پہلے ان کے افسانوں کا مجموعہ ستاروں سے آگے منظر عام پر آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ادبی سفر میں خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف بڑھتی گئیں اور ان کا فکر و فن مسلسل ارتقائی منازل طے کرتا رہا۔ جیسے جیسے ان کا مطالعہ مشاہدہ وسیع اور عمیق ہوتا گیا، ان کے افسانے اور نکھرتے اور سنورتے گئے اور ان کی سوچوں کے کینوس میں اور وسعت آتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں عورت کی بنتی بگڑتی شبیہ کو پیش کیا اور اپنی اکثر تخلیقات میں سماج اور زمانے کی طاقت کے سامنے عورت کی کمزوری اور حالت کی ستم ظریفی کو عورت کی پسپائی کے حوالے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کی تقریباً تمام تخلیقات میں جدید دور کی عورت کے مختلف کردار بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن عورت کی محرومی بھی ہے، اس کا کرب بھی ہے، اور تقدیر کے جو حملے ہوئے وہ بھی ہیں۔ ان کے افسانوی کرداروں میں برصغیر کے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تمام دنیا کے مختلف ممالک جہاں جہاں ان کی رسائی تھی وہاں سے وہ اڈاپٹ کرتی تھیں اور پھر اپنی تحریروں میں اس کو رکھتی تھیں اور لکھتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے افسانے زندہ ہیں، آج بھی ان کی تحریریں زندہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اتنے تھوڑی سی دیر میں کوئی حق تو ادا ہوتا نہیں، لیکن بس تھوڑا سا اپنی تسکین ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی کچھ تو ہم نے بول لیا۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔